ناظرین ہمارے ساتھ بیرسٹر مرتضیٰ باب صاحب موجود ہیں. اب ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, میئر کراچی ہیں. کل ملاقات میں موجود تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی. بہت شکریہ مرتضیٰ باب صاحب. ظاہر ہے آپ نے کل بھی ہمارے پروگرام میں جو تھوڑی سی بات ہوئی اس میں بتایا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات کی گئی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے حامد میر صاحب کے ساتھ. بات مگر اتنی آگے نکلی, مولانا مانے نہیں. پھر جب آپ کل میٹنگ میں گئے ہوا کیا واقعی مولانا کو کسی نے اعتماد میں نہیں لیا تھا, ان کی کوئی اور ناراضگی, کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادب پہلے تو میں اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری. 2006 سے چلی آ رہی ہے اور 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمارا نظریے کا حصہ تھا منشور کا. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے کہ کیا سستا معیاری جلد انصاف لوگوں کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کے بہت سوالات ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن ہمارے اس منشور کی تھی. مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب بھی ماضی میں اس طرح کی کوئی ترمیم کی گئی ہے, آئین سازی کی گئی ہے, اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ میجورٹی سے وہ کام نہ ہو, اس پہ کنسنسس بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. 73 کا آئین بنایا بھٹو صاحب نے, مولانا صاحب کے والد صاحب اس کا حصہ تھے, کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا. 18ویں آئینی ترمیم کی گئی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں, اگین کنسنسس بلڈ کیا گیا. تو اگین مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو آئینی کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے تاکہ مسائل حل کیے جا سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو تھوڑا سا آپ تھرو ڈیلیبریشن آگے لے کر چلیں تاکہ جتنی بھی کنسنسس اس کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں وہ بلڈ کیا جائے, تاکہ ایک نان کانٹروورشل یا کنسنسس اورینٹیڈ ڈرافٹ ہم پارلیمان میں پیش کریں. ملک کے صدر اور محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ ملے ہیں, وزیر اعظم ملے ہیں, اس کے باوجود مولانا کو کیا کانفیڈنس میں لیا نہیں گیا تھا, ان کے ساتھ کوئی ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا تھا؟ اتنی بڑی شخصیات ملی ہیں تو کیا ہوا؟ دیکھیے گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا انگیج کر رہی تھی, ان کے ساتھ کیا ڈرافٹ شیئر کیا گیا, میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری 2 ملاقاتیں ہوئیں مولانا صاحب سے. ایک ملاقات ہوئی ہفتے کی رات کو جب بلاول صاحب ان کے پاس تشریف لے کے گئے, اور اس وقت بھی بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈرافٹ کے جو مندرجات تھے اس کے اوپر گفتگو ہوئی. اس کے بعد اتوار کے روز بھی جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی, مولانا صاحب کے آنے سے پہلے بھی کامران مرتضیٰ صاحب اور شاہدہ بی بی جو ان کی کمیٹی کی رکن ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی گئی تھی. اس کے اندر بھی کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی گئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کنسنسس بلڈ کریں, یہ نہ ہو کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ آن بورڈ نہ لیں یا 2 سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہ لیں. کوشش کر کے ایک یونانیمس ڈاکیومنٹ لے کے آئیں تاکہ ایک اچھا سولوشن اورینٹیڈ لائے عمل جو ہے پارلیمان کی جانب سے آئے. صاحب اب جو معاملات ہیں, آپ کی پارٹی کا موقف ہے, پرانا موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا اختیار کتنا ہونا چاہیے اور پھر اس میں تعیناتیاں. پہلے اختیار والی بات کرتے ہیں. آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ یہ جو ڈرافٹ حکومت کا تھا, جسے حکومت اب ڈرافٹ نہیں کہہ رہی ہے, تجاویز کہہ لیجیے, تو اس میں جتنا امپاور کیا گیا اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹس کے جو معاملات ہیں یا سپریم کورٹ جو ہے ایفیکٹولی وہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو جائے گی کانسٹیٹیوشنل معاملات سے بھی, اور دیگر معاملات میں بھی بہت سارا اختیار کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلا جائے گا. تو آپ بالکل مطمئن ہیں کہ ایسی ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے یہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں نا, جس کا تعلق مجھ سے آپ سے نہیں ہے, ایک عام آدمی کے مسائل سے, کسی کا جائیداد کا مسئلہ ہے, کسی کا فوجداری کا مسئلہ ہے, کسی کا سکسیشن کا معاملہ ہے, پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں, یہ معاملات جو ہیں وہ عدالت میں حل ہونے چاہیے. اور جو آئینی معاملات ہوتے ہیں, 2 حکومتوں کے ڈسپیوٹ ہیں, سیاسی جماعتوں کے ڈسپیوٹ ہیں جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں, عدالت ایک بہت ہی قابل احترام ادارہ ہے. اس کے پاس یہ کنٹروورسیز اگر جو روزمرہ کے معاملات کے ساتھ یہ چیزیں آ جائیں گی تو ایک عام آدمی کے جو معاملات ہوں گے جو میرے آپ سے پرٹین کرتے ہیں وہ سفر کرے گا. کل بھی جب آپ پارلیمان میں دیکھ رہے تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ایٹ ٹائمز 10 12 15 سال لگ جاتے ہیں, لوگ اپنی سزائیں بھگتا لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ آتے ہیں, تب بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہو, ایک ایسا ادارہ, اور میں آپ کے ساتھ اس کے مندرجات شیئر کرتا ہوں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت جو ہے وہ ایک فیڈریشن کا کانسیپٹ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو, اور اس کا جو چیف جسٹس جی اور چیف جسٹس روٹیشن پہ ہو, تاکہ ہر صوبے کا چیف جسٹس جو ہے کسی نہ کسی ٹرم کو وہاں سرو کر سکیں, تاکہ یہ نہ لگے کسی ایک بھائی کی فوقیت ہے دوسرے بھائی کے اوپر, تاکہ آپ چیزوں کو زیادہ بہتر انداز سے آگے لے کر چل سکیں. اور اس کا کیا ہو, لائک اس میں اب جو حکومت کا پروپوزل تھا اس میں تو, یا نون لیگ کا کہہ لیجیے کہ اس میں تو سارے معاملات جس میں ایک پارٹی پر پابندی لگانا نہ لگانا, یہ والے معاملات, پھر جو بھی اگر پہلے بھی پینڈنگ معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ چلے نا. ابھی آرٹیکل 17 جو ہے آئین کا, جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فارمیشن
اور ڈیزولوشن کی بات کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو بھی حکومت کرے گی, الیکشن کمیشن کرے گی, وہ ایونچولی جو ہے اس کو ریٹیفائی کرانا ہے آپ کو, یا اپروو کرانا ہے سپریم کورٹ سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت ہوگی, سپریم کورٹ جو ہے وہ نارمل معاملات دیکھے گی اور آئینی عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گی, تو لاجیکل چیز یہ ہے کہ وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گا, اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے گا. جتنی بھی ترامیم ہے نا اس کو, کیونکہ اگر فنکشنز پہ آپ کا اتفاق ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو جو تعیناتی ہے سی او ڈی اس طریقے کی تعیناتی نہیں کہتا. جوڈیشل کمیشن کا جو اتنا بڑا ڈومین وہ بتاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کون کون لوگ ہوں گے, اس کے ممبرس ہوں گے. حکومت جو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی تعیناتی کی بات کرے, اس میں حکومت کا بہت زیادہ اختیار ہے. اگر وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اپوزیشن اور حکومت کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تعیناتیاں ہو رہی ہیں. تو اس تعیناتی سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ وہ ٹرانسپیرنٹ ایسا پروسیس ہونا چاہیے کہ جس پہ حکومت کا جھکاؤ بہت زیادہ نہ ہو. چلیں اس کو آپ ذرا ایکویٹ کر لیں. اگر امریکہ کو آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو ان کا سپریم کورٹ ہے اس کی تعیناتی حکومت کرتی ہے, صدر ان کا کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو ریٹیفائی کرانا پڑتا ہے کانگریس سے. پاکستان کے اندر 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ اختیار صدر مملکت کے پاس تھا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اور کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس وہ تعیناتی کرتے تھے. 18ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے 2 فورم بنائے. ایک فورم تھا جوڈیشل کمیشن کا اور ایک تھا پارلیمنٹری کمیشن کا, کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس پہلے وہ نام آئیں گے, وہ نام کے بعد فیصلہ کرے گی, اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ ریٹیفیکیشن کے لیے پورے پارلیمان نہیں بٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجے گی. ہوا یہ جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں ایک روٹین تھا کہ عدالت میں کوئی کیس فائل ہوتا اور پھر فیصلہ آ جاتا, تو ایک منیر بھٹی کیس فائل ہوا 2011 میں, جس کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں, پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ کام جو ہے جوڈیشل کمیشن کو کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو پھر مجبوراً 19ویں ترمیم کرنی پڑی, جس کے بعد پارلیمانی کمیشن بالکل ختم ہو گیا اور سارا کام جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان کے پاس, اور نون لیگ اس وقت اس طرف کھڑی ہو گئی نیچرلی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بیلنس ہو, اس بیلنس کے اندر جو آپ کی عدلیہ ہے, معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی رول ہو, ان کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کا بھی رول ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل یعنی کہ پاکستان بار کاؤنسل وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پر. اور مولانا سے آپ نے اپنا ڈرافٹ شیئر کر دیا؟ جی, مولانا کے ساتھ ہم نے ابھی اپنا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا, ہماری مشاورت ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کی ٹیم اپنے ڈرافٹ کے اوپر کام کری اور ہم اپنے ڈرافٹ کے اوپر اس وقت کام کریں. انشاءاللہ ان دی نیکسٹ فیو ڈیز وہ کورسپونڈنس ہم ان کے ساتھ کر لیں گے. اور جو میٹنگ کا سینس ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا, یا پھر نہیں ہو سکا سیٹرڈے سنڈے کو تو اب نہیں ہو سکا, آخر تک کوشش کی گئی؟ نہیں, پارلیمان کی جو پرپیچوٹی میں ایگزسٹنس ہے اور اچھے جو پارلیمان ہوتے ہیں جس میں اچھی سوچ وچار کے ساتھ آپ لانگ ٹرم سولوشنز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہمیشہ انگیج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر از نو فل اسٹاپ, اٹ از اے سلائٹ کاما, جس کے اوپر وزیر اعظم سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی کل تو وہاں پر بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, بہتر کنسنسس بلڈ کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت کی ہر چیز 100% اس طریقے سے اپروو ہو, تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور بیسک چیز یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو سولوشن آپ پروپوز کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ان نیسیسری کنٹروورسی نہ ہو. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کہ جو آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس میں پورا مینڈیٹ دیا گیا بلاول بھٹو زئی صاحب کو کہ آپ پھر جو کنسنسس ڈیولپ کریں اس پر حکومت راضی ہوگی؟ دیکھیں, اگین کسی چیز کو دیکھے بغیر تو کوئی راضی ہو نہیں سکتا. مطلب میں کہہ دوں شادیب آپ اس بات سے اتفاق کر لیں, میں آپ کو کل وہ چیز دکھا دوں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. نیچرلی بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر, کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو وہ نون لیگ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ڈرافٹ ہے آپ لے کر آئیے, ہم اپنا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اگر ہم دونوں کے درمیان کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو ہم اسی ڈرافٹ کو پھر حکومت کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور پھر کوشش کریں گے کہ حکومت کو قائل کریں یا حکومت سے قائل ہو جائیں. اور اس کے بعد آل جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہو, اس میں ANP ہو, PTI ہو, BNP ہو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہوئی, کوشش یہ کریں گے سب کو آن بورڈ لا کے ایک ایسا ڈاکیومنٹ لا سکے جو کہ لانگ ٹرم بیسس پر اس ملک کو قوم کے لیے بہتر ہو. اور مولانا نے اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھی جو حکومت نے نہ پوری کی ہو, یا ان کی اس سے ہٹ کے کوئی ڈیمانڈ؟ ناٹ ایٹ آل. ایسی کوئی یہ جو بار بار چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہے, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ آگے کا سوچتے ہیں, لانگ ٹرم بیسس پر وہ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا ان کا جو بھی ووٹر ہے وہ اس کے مفاد میں ہو. نیچرلی اس ملک سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے, اور بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ہم آگے چل سکیں.